السلام علیکم ناظرین۔ 19 مئی سے 25 مئی 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل یعنی ایریز، اس ہفتے آپ کو صحت مند اور طاقتور رہنے کے لیے صبح کی سیر یا ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہوگا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وقت نئے خیالات اور آئیڈیاز کو اپنانے کا بہترین موقع ہے۔ ایسے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس معمول پر قائم رہیں اور اسے باقاعدگی سے اپنائیں۔ اس ہفتے آپ کو ماضی کی گئی سرمایہ کاری سے اچھے فائدے حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ فائدے آپ کی پسند کی کوئی نئی گاڑی خریدنے کے خواب کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح کے کسی بھی فیصلے سے پہلے اپنے والدین سے ضرور مشورہ کریں۔ بعض سر اور اہم لوگوں کے درمیان اپنی پہچان بڑھانے کے لیے اس ہفتے سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا آپ کے لیے اچھا موقع ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے دوسروں کو متاثر کرنے کی آپ کی صلاحیت آپ کو کئی مثبت نتائج دے سکتی ہے۔ آپ کے کیریئر کے حوالے سے اس ہفتے کا وقت خاصا بہتر رہے گا۔ اس برج کے تاجر حضرات اس ہفتے پچھلے انتشار اور پریشانیوں سے نجات کے بعد کافی تعریف اور ترقی حاصل کریں گے۔ قسمت اس دوران آپ کا ساتھ دے گی، جس کی وجہ سے آپ کو کم محنت میں بھی اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ برج ثور یعنی ٹورس، گزشتہ ہفتے صحت کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی محنت اس ہفتے اچھے نتائج دے گی۔ آپ تھوڑی سی کوشش سے صحت مند زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت صحت کے معاملے میں قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنی کمائی سے فائدہ ہوگا، لیکن آپ اپنی تفریحی سرگرمیوں پر زیادہ خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے بغیر احساس کے پیسہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے، لہٰذا اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم کام اپنی رقم کی بچت کرنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو گھریلو ذمہ داریوں کا بخوبی خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے انہیں نظر انداز کیا تو آپ اپنے خاندان کے افراد سے ناراضگی محسوس کر سکتے ہیں، چاہے آپ ایسا نہ بھی چاہیں۔ اس ہفتے آپ کی محنت اور لگن سے آپ کے سینئرز متاثر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ میٹنگز میں آپ کی تعریف کریں، تاہم دوسروں کی تعریف حاصل کرنے کے بعد غرور کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی رفتار سے اپنا کام جاری رکھیں۔ جوزا یعنی جیمنائی، اس ہفتے کی شروعات سے صحت کے لحاظ سے سازگار نہیں کہی جا سکتی، تاہم ہفتے کے آخر تک آپ کو بہتری محسوس ہوگی، لہٰذا ہفتے کے آغاز میں ہی صحت کے معاملے میں زیادہ محتاط رہنا بہتر ہوگا۔ اس ہفتے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ آپ اپنے اخراجات پر قابو رکھیں۔ گھر کے لیے خریداری کرتے وقت فضول خرچی سے بچیں، ورنہ مستقبل میں آپ کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ خاندان کے افراد آپ کے نرم مزاج اور فیاضی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت آپ کو اپنی فطرت میں کچھ تبدیلی لاتے ہوئے خود کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ہفتے کا آغاز ہفتے کے شروع سے کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کیریئر کے لحاظ سے آپ کو کسی بھی کام کو غیر ضروری طور پر ٹالنے یا بعد کے لیے چھوڑنے سے بچنا ہوگا، کیونکہ صرف اسی صورت میں آپ اپنے شعبے میں سینئرز کی حمایت اور تعریف حاصل کر سکیں گے۔ برج سرطان یعنی کینسر، اس ہفتے آپ کو اپنے جسم کو آرام دینا ضروری ہے، کیونکہ آپ حال ہی میں شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کر چکے ہیں۔ ایسے میں آرام کرنا آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ساتھ ہی زندگی کو لطف اٹھانے کے لیے خوشگوار سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی ضروری ہے۔
اس ہفتے نقصان کے کئی یوگ بن رہے ہیں۔ ایسے میں کوئی قریبی شخص آپ سے قرض مانگ سکتا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اس وقت آپ ہر ایسے شخص کو نظر انداز کریں، ورنہ یہ ممکن ہے کہ آپ کو اپنی دی ہوئی رقم واپس نہ ملے اور بعد میں آپ کو افسوس ہو۔ خوشگوار اور بہترین ہفتے کے لیے آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمیاں خاندان کے افراد کو خوش رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ کام کی جگہ پر کسی سے وعدہ نہ کریں جب تک کہ آپ کو پورا یقین نہ ہو کہ آپ اسے ہر حال میں پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ذاتی زندگی میں جاری رکاوٹیں آپ کو اپنی مرضی سے لیے گئے کام کو وقت پر مکمل کرنے سے روک سکتی ہیں۔ برج اسد یعنی لیو، اس ہفتے آپ چہرے اور گلے سے متعلقہ مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کھانے کے دوران ٹھنڈا پانی پینے اور پھل کھانے سے پرہیز کریں۔ آنکھوں سے متعلق مسائل سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال مفید ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو کسی پرانی سرمایہ کاری سے اچھا مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی خوشی میں آپ دوسروں کی خاطر خواہ مخواہ زیادہ خرچ کرنے یا پارٹی دینے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی توقع سے زیادہ رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ ایسے میں چھوٹے یا بڑے کسی بھی خرچ سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ اس ہفتے آپ کو کوئی دوست یا قریبی ساتھی ایسے وقت پر آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، لہذا کسی بھی ضرورت کے لیے دوسروں پر زیادہ انحصار کرنے سے گریز کریں، ورنہ بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذاتی زندگی میں مسلسل اتار چڑھاؤ کے باعث آپ کو بے چینی ہو سکتی ہے، جو آپ کے مزاج کو چڑچڑا بنا دے گی۔ اس کا اثر آپ کے کیریئر پر بھی پڑے گا اور آپ کسی بھی کام پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پائیں گے۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کو مستقبل میں بھی کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برج سنبلا یعنی ورگو، اس ہفتے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی۔ اس حوالے سے کسی بزرگ یا روحانی شخصیت سے دعا لینا اور ان کے بامعنی الفاظ سننا آپ کو ذہنی سکون عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر اطمینان اور خوشی محسوس کریں گے۔ گھر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بغیر کسی واضح منصوبہ بندی کے کئی قیمتی اشیاء پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مستقبل میں آپ کی مالی حالت کچھ کمزور ہو سکتی ہے اور ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی بزرگ فرد طویل عرصے سے بیمار ہے تو اس ہفتے ان کی صحت میں بہتری کے امکانات ہیں، یا وہ بیماری سے مکمل طور پر نجات پا سکتے ہیں۔ اس سے گھر کے ماحول میں مثبت تبدیلی آئے گی اور سب خاندان والے مل بیٹھ کر پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے خوشی سے وقت گزاریں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے اپنے پارٹنر کے ساتھ بات چیت کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہوگا کہ آپ تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر انا سے بالاتر ہو کر معاملات سلجھائیں۔ برج میزان یعنی لیبرا، یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے بہتر ہے، لیکن کسی بھی بات کے بارے میں زیادہ سوچنا آپ کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی اس عادت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور ہفتے کے آخر تک آپ کو اس میں کامیابی بھی ملے گی۔ آپ اس ہفتے بآسانی کچھ رقم جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران ممکن ہے کہ وہ رقم آپ کو واپس مل جائے جو آپ نے کسی کو قرض دی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی نئے منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے بھی رقم حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ اس ہفتے گھر کے دیگر افراد کے درمیان کسی جھگڑے کے امکانات ہیں، جس کی وجہ سے خاندانی سکون متاثر ہو سکتا ہے۔ تاہم آپ کو سختی سے ہدایت دی جاتی ہے کہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں،
ورنہ آپ خود ان کے جھگڑے میں پھنس سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو دفتر میں اپنے باس سے ان افراد کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے گا جن کے ساتھ آپ پہلے خود کو غیر آرام دہ محسوس کرتے تھے۔ ساتھ ہی دفتر میں آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ بہتر ہوگا، جس کی وجہ سے وہاں کا ماحول بھی خوشگوار بنے گا اور آپ اپنی بات کھل کر رکھ سکیں گے۔ اور سب سے ضروری بات جو میں ہر ویڈیو کے اینڈ پر بولتا ہوں کہ ہمیشہ صدقہ و خیرات دیا کریں اور ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی و پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ برج اقرب یعنی اسکارپیو، اس ہفتے ہلکی پھلکی بیماریاں آ سکتی ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کو پریشان کریں گے، لیکن آپ کسی بڑے مرض کا شکار نہیں ہوں گے اور جسمانی طور پر پہلے سے زیادہ صحت مند رہیں گے۔ اگر آپ مالی حالت مضبوط کرنے کے لیے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو کامیابی کا عنصر یہ ہوگا کہ آپ اپنا پیسہ صرف ان لوگوں سے مشورہ لینے کے بعد لگائیں جو آپ سے زیادہ تجربہ کار اور علم والے ہوں۔ صرف اس طرح آپ اپنے پیسوں کو محفوظ رکھتے ہوئے فائدہ کما سکیں گے۔ اگر اس ہفتے آپ گھر والوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، اس لیے ہر صورتحال میں سب کے ساتھ کام کریں اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے نیا کام شروع کرنے یا کسی اور جگہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے خوشگوار مواقع موجود ہیں۔ اگر آپ اس دوران کوئی نیا سرمایہ کاری کریں یا نیا کام شروع کریں تو اس سے آپ کو اچھا منافع ملنے کے امکانات ہیں۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر بار کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا اور جو ناکامیاں آپ کو اس ہفتے ملیں گی وہ آپ میں اعتماد کی کمی پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کے دماغ میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ برج قوس یعنی سیجٹیریس، اگر آپ غیر سبزی خور ہیں تو اس ہفتے آپ کو کمزوری کے مسئلے سے نجات ملے گی، تاہم اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ باہر سے کھانا منگوانے کے بجائے گھر کا تیار کیا ہوا کھانا کھائیں اور روزانہ 30 منٹ تک چہل قدمی کریں تاکہ کھانا آسانی سے ہضم ہو سکے۔ اگر آپ حکومت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کے لیے اہم اور بہتر ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کو حکومت کی طرف سے فائدے اور انعامات حاصل ہو سکتے ہیں جو آپ کو اچھے منافع کا موقع فراہم کرے گا۔ اس ہفتے آپ کے والدین آپ کو اکیلے پن سے متعلق پریشانیوں کو دور کرنے میں مدد کریں گے، وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ کو حوصلہ بڑھائیں گے، جس کی بدولت آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی آئے گی۔ اس ہفتے آپ کے دشمن آپ کے خلاف بھرپور کوششوں کے باوجود آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس سے آپ کے حوصلے میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنی محنت اور کام کی صلاحیت سے کامیابی کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ آپ تمام چیلنجز کو بھی کامیابی سے عبور کر سکیں گے۔ برج جدی یعنی کیپریکورن، اس ہفتے آپ کی صحت خراب رہنے کی وجہ سے آپ میں اعتماد کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو خود پر یقین رکھنا اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ حوصلہ ہی آپ کی اصل شناخت ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کسی بھی دائمی بیماری سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اس ہفتے کے شروع میں اپنے بچوں کا خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ان کی خراب صحت کی وجہ سے آپ کو ان پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کی مالی حالت مستقبل میں مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے نئے منصوبوں کی شروعات کے لیے اپنے والدین کو اعتماد میں لینا ایک بہترین وقت ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے منصوبے کے بارے میں اپنے والدین کو مکمل طور پر آگاہ کرنا اور ان کی رائے لینا ضروری ہوگا۔
اس ہفتے آپ کے کیریئر میں آگے بڑھنے کی خواہش آپ کے رویے کو ضدی اور تیز مزاج بنا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں سطحوں پر مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے مزاج میں نرمی لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی بھی فیصلے سے پہلے دوسروں کی دی ہوئی مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ برج دل یعنی ایکویریس، اس ہفتے آپ معاشرتی دنیا کے بڑے بڑے ناموں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اضافی محنت اور توانائی لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس دوران آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشرتی میل جول سے زیادہ آپ کی صحت کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اس لیے اپنی توانائی بچاتے ہوئے اسے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ ہفتہ آپ کی مالی زندگی کے لیے بہترین ثابت ہونے جا رہا ہے، تاہم گاڑی چلانے والوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ گاڑی چلانے میں زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں آپ کو اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے خاندان کے افراد سے برے سلوک سے بچنا ہوگا، خاص طور پر اپنے بزرگوں کے ساتھ، ورنہ اس سے آپ کے خاندان میں امن کی فضا متاثر ہو سکتی ہے، جو آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار بنا سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے خوشگوار اور تفریح سے بھرپور ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو صرف اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس ہفتے کسی بھی کاروباری معاملے میں محتاط رہیں، اس لیے آپ کو اس بارے میں زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ برج حوت یعنی پائسس، اس ہفتے باقاعدہ ورزش آپ کو فٹ رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس دوران آپ کی صحت میں کچھ تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ وقت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جنہیں موٹاپے کے مسائل ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنے مسائل سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس پورے ہفتے خوش قسمتی اور تقدیر آپ کے ساتھ ہوگی، اس لیے آپ کو کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے الفاظ کو احتیاط سے لگانا چاہیے۔ اس ہفتے کسی رشتہ دار کی طرف سے ہونے والے خوشی کے کسی اہم موقع پر آپ کے خاندان کی توجہ مرکوز ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دور کے رشتہ دار سے خوشخبری آپ کے پورے خاندان کے لیے خوشی کے لمحات لے کر آئے۔ پیشہ ورانہ طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے کا امکان ہے، اس لیے آپ کا وقت ستاروں کے حق میں ہوگا اور آپ کے پیشہ ورانہ زندگی میں خوش قسمتی اور کامیابی کا سامنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔